النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية وعوله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. درود پڑھ لے محمد والا. ارباب اعزاء، مومنین حضرات، موالیان حیدر کرار، سورہ حج سے آیت نمبر 22واں سورہ ہے قرآن مجید کا 17ویں پارے سے آ کے بہترین ذوق سماعت اور شاداب اور باردہ ذہنوں کے لیے ہدیہ کی گئی ہے. ارشاد رب العزت ہے. دامن وقت میں یقیناً وسعت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کوئی تشریح میں چلا جاؤں. چاہتا ہوں کہ آمدم برسر مطلب ارشاد رب العزت. یہ اس آیت کو میں نے عنوان قرار کیوں دیا اس مخصوص مجلس کے لیے کہ ہر بندہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اس کی کوشش، اس کی کاوش، اس کی جد و جہد، اس کی تگ و دو حصول جنت کے لیے ہے. ہر بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، اچھا یا برا، نیک اعمال کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، جو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ جنت مل جائے. اب خود سوچو کہ بھلا وارثان جنت کو چھوڑ کر بھی جنت کا کوئی تصور ہے؟ جی، وارثان جنت کو چھوڑ کر بھی بھلا کوئی جنت کا تصور ہے؟ چلے پھر بھی ہم اللہ کی پاک کتاب سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کی پاک کتاب، تو ہی بتا جنت کون جائے گا؟ توجہ ہے قبلہ. 14ویں پارے میں ارشاد ہو رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون. متقین جنت میں جائیں گے. توجہ ہے بھائی، کون جائیں گے؟ متقین جنت میں جائیں گے. ان کے لیے جنت میں چشمے بھی ہیں اور بھی بہت کچھ ہے. لیکن بہرحال یہ طے پایا کہ متقین جنت میں جائیں گے. اب ہمیں جنتی نہیں ڈھونڈنے، متقین
کی نہیں ہونی چاہیے، متقین کی ہونی چاہیے، چونکہ جنت میں متقین جائیں گے۔ توجہ ہے جی؟ تو اب اللہ کے پاک کتاب سے پوچھے کہ اے اللہ کی پاک کتاب، ہم تجھے پڑھتے ہیں، صبح و شام تیری تلاوت کرتے ہیں، شبینوں میں ختم کرتے ہیں، کیا ہم متقی بن گئے؟ تو کتاب خدا پکار کر کہے گی لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں تو متقین کی ہادی ہوں، میں ہر کسی کی ہدایت نہیں کرتی، میں متقین کی ہادی ہوں۔ یہ آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، بھول نہیں جائیے گا۔ جنت متقین کی، قرآن ہادی متقین کا۔ توجہ ہے بھائی؟ محسوس آپ بوریت تو نہیں محسوس کر رہے؟ مجھے تھوڑا سا ذرا تمہیدی مراحل سے گزرنے دیں۔ جنت متقین کی، قرآن ہدایت متقین کے لیے۔ قبلہ علامہ رضوان ترابی صاحب اس شہر کی عظیم شخصیت، میرے لیے فخر ہے کہ وہ اس وقت تشریف فرما ہے۔ میں اپنے بزرگوں کی طرح ان کی عزت کرتا ہوں، ویسے بھی ہماری یہ قابل احترام ہے، لاہور میں بھی ہوتے ہیں، میرا بہت ان سے گہرا تعلق ہے۔ چونکہ ان کے علاقے میں آنا ہوا تو قبلہ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ وہ تشریف لائے، میں بہت ممنون ہوں ان کا۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے جی؟ جنت متقین کی، قرآن ہادی متقین کا۔ متقین کون ہے بھئی؟ جنت متقین کی، قرآن ہادی متقین کا۔ متقین کون ہے؟ تلاش تو متقین کی ہے۔ پروردگار، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہادی بھی بن گئے ہیں، تو کیا ہم ان اعمال کی وجہ سے متقی بن گئے؟ تو اللہ کی آپ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال تو متقین کے قبول ہوتے ہیں۔ اعمال بھی، جنت بھی متقین کی، قرآن ہادی متقین کا، اعمال قبول ہوتے ہیں متقین کے۔ توجہ ہے بھائی؟ پروردگار، اگر ہم پھر بھی متقی نہیں بنے، آخر ہماری عاقبت کا کیا بنے گا؟ ہماری آخرت اور عاقبت کا کیا بنے گا؟ تو قرآن نے کہا ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت بھی متقین کی سنورے گی، عاقبت بھی متقین کی سنورے گی۔ دیکھیے، یہ نوٹ یاد رکھیے گا، جنت متقین کی، قرآن ہادی متقین کا، اعمال قبول ہوں متقین کے، عاقبت سنورے گی متقین کی۔ تو پروردگار، تو خالق ہے ہمارا، ہم تیری مخلوق ہیں، کیا تجھے ہم سے محبت نہیں، پیار نہیں، شفقت نہیں؟ تو قرآن نے فوراً کہا ان اللہ یحب المتقین، میں تو متقین سے محبت کرتا ہوں۔ قبلہ، ہر کسی سے میں محبت بھی نہیں کرتا۔ یاد رہے گا، جنت متقین کی،
قرآن ہادی متقین کا، اعمال قبول ہو متقین کے، عاقبت سنورے متقین کی، اللہ محبت کرے متقین سے۔ تو پروردگار انما ولیکم اللہ والی آیت کے تحت تو ہمارا ولی بھی تو ہے، ہمارا ولی بھی تو ہے، ہم تیری رعایا ہیں، کیا تو ہمارا ولی نہیں؟ تو جواب قدرت آیا قرآن میں، واللہ واللہ ولی المتقین، میں اللہ تو متقین کا ولی ہوں، میں اللہ متقین کا ولی ہے۔ ہائے ہائے، اب میں نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں، میری تمہیدی گفتگو ختم ہو گئی۔ دوبارہ ایک دفعہ یاد دہانی کروا دوں، جنت متقین کی، قرآن ہادی متقین کا، اعمال قبول ہو متقین، عاقبت سنورے متقین کی، اللہ محبت کرے متقین سے، اللہ ولی متقین کا۔ اب کہاں جائیں؟ ہر طرف سے تو جواب مل گیا، اب تو متقی بننا پڑے گا، اب تو متقی بننا پڑے گا۔ اچھا، ہم نے ایک اور دروازہ تلاش کیا، تلاش کیا، ہمارا تو دروازہ ہی وہ ہے۔ مولا علی کے آستانے پہ گئے، مولا علی کے آستانے پہ گئے، مولا ہر طرف سے جواب مل گیا، جنت متقین کی، قرآن ہادی متقین کا، اعمال قبول ہو متقین کے، عاقبت سنورے متقین کے، اللہ محبت کرے متقین سے، اللہ ولی ہے متقین کا۔ مولا آپ ہی بچا لیں، مولا آپ ہی بچا لیں، آپ تو ہمارے امام ہیں۔ تو آگے سے جواب کیا ملا؟ انا امام المتقین، میں تو متقین کا امام ہوں۔ درود پڑھ لیں محمد والے۔ اور جو ہے جی تمہیدی گفتگو ہو گئی میری ختم۔ قرآن جنت متقین کی، قرآن ہادی متقین کا، اعمال قبول ہو متقین کے، العاقبت صبر متقین کی، اللہ محبت کرے متقین سے، اللہ ولی ہے متقین کا، علی امام ہے متقین کا۔ تو معلوم ہوا سب کچھ متقین کا ہے، تو پھر متقی کون ہے؟ متقی پوچھنے کے لیے ہم نے پھر قرآن کا رخ کیا۔ قرآن نے کہا وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو علم کو چومتا ہے وہ متقی ہے۔ جو زیارات کو بوسہ دیتا ہے وہ متقی ہے، جو زلزلہ کو چومتا ہے وہ متقی ہے، جو شبیوں کو چومتا ہے وہ متقی ہے، جو شبیوں کا احترام کرتا ہے وہ متقی ہے، جو شبیوں کا احترام کرتا ہے وہ متقی ہے، جو شبیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ۔ مولوی نے اس چکر میں ڈال رکھا ہے نماز پڑھو متقی بن جائے گی۔ بھائی نماز پڑھنے والا نمازی بنتا ہے، متقی نہیں بنتا۔ روزہ رکھنے والا روزے دار بنتا ہے، متقی نہیں بنتا۔ حج کرنے والا حاجی بنتا ہے، متقی نہیں بنتا۔ زکوٰۃ دینے والا مستحق زکوٰۃ یا حق رکھنے والا زکوٰۃ دینے والا بنتا ہے، وہ متقی نہیں بنتا۔ جہاد کرنے والا جہادی بنتا ہے، متقی نہیں بنتا۔ کہتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک شاعر اللہ کا احترام نہ کرے۔ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟
جو شے اس کی حجت سے منسوب ہو جائے وہ شاعر اللہ ہے. جس طرح قربانی کا جانور شاعر اللہ، صفا و مروہ شاعر اللہ، حجر اسود شاعر اللہ، اسی طرح غازی کا علم شاعر اللہ، شبیہ ذوالجلال شاعر اللہ، تابوت شاعر اللہ، علی اصغر کا جھولا شاعر اللہ. معلوم ہوا دنیا جنہیں مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ نے کہا وہ متقین ہیں. درود پڑھ لیں محمد علیہ. بھئی دیکھیں نا، میں آپ کو عید بقرعید آتی ہے جی، بازار جاتے ہو منڈی جانور خریدنے، کبھی بیچنے والے کا مذہب پوچھا، مسئلہ پوچھا، عقیدہ پوچھا، مسلمان ہے بھی یا نہیں پوچھا؟ جس کا بھی ہو، چاہے بیچنے والا ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بھئی جب تک اس کے پاس تھا عام جانور تھا، جب نیت کر کے قربانی کے لیے خریدا وہ شاعر اللہ بن گیا، شاعر بن گیا. اب اس کے لیے حکم ہے اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو، اسے مارو نہیں، اسے ڈانٹو نہیں. بکرا بھی شاعر اللہ، بکرے کے گلے میں رسی بھی شاعر اللہ، جس کیلے کے ساتھ بندھا ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے یا نہیں؟ اب سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم حسین کے ذوالجلال پر ڈالی ہوئی چادر کو کیوں چومتے ہیں؟ توجہ نہیں فرمائی؟ اب پتہ نہیں چلا آپ کو کہ ہم ذوالجلال پر یا تابوت پر ڈالی ہوئی چادروں کو یا لگی ہوئی لکڑیوں کو چومتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ شاعر اللہ ہے. اچھا، شاعر اللہ کے لیے میں ایک اور قرآنی دلیل دوں. ناقہ صالح کی قوم کی فرمائش پر پہاڑ سے برآمد ہوئی صالح کا معجزہ، صالح کے لیے، صالح کی قوم کے لیے. توجہ ہے بھائی؟ توجہ بولے تو صحیح نا آپ. مجھے تو لگ ہی نہیں رہا میں بھائی پیر محل میں پڑھ رہا ہوں. میں نے تو سنا تھا پیر محل والے بڑے شوق سے سنتے ہیں. توجہ ہے نا؟ اچھا، ناقہ صالح مشہور ہے قرآن میں بھی، تفاسیر میں بھی. اسے کیا کہا گیا؟ ناقہ صالح. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ، یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ. اے قوم، یہ اللہ کی ناقہ ہے، یہ اللہ کی ناقہ ہے. قبلہ اللہ کی ناقہ ہے. میں اللہ سے پوچھوں گا نہیں پروردگار تیری کیسے ہو گئی؟ تو نے کبھی سواری کی؟ تو نے کبھی گھر میں رکھا؟ تو نے کبھی اسے چارہ ڈالا؟ کبھی تیرے زیر استعمال رہی؟ پھر تو ناقۃ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو جواب آتا ہے خبردار، فضول سوال نہ کیا کرو، کیونکہ جو شے میری حجت سے منسوب ہو جائے وہ میری ہوتی ہے.
وہ میری ہوتی ہے. اگر ناکہ صالح سے منسوب ہو کے اللہ کی ناکہ ہے تو پھر ذوالجلالہ حسین سے منسوب ہو کے اللہ کا ذوالجلالہ ہے. درود پڑھیں. توجہ ہے جی. دنیا کو بابا یہ سمجھ نہیں آئی بات, ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. ابھی 20 سفر گزرا ہے نا, گزرا ہے. کربلا کا عالم دیکھا, کربلا میں مجمع دیکھا. کبھی حج پہ اتنا مجمع ہوا, وہ پانی کی بوتل کے بھی پیسے لیتے ہیں. یہاں رزق بہایا جاتا ہے. بس رکھ دو, توجہ فرمایا آپ نے. رزق, جو خدا کی قسم جن کے موقف خانے خالی ہو گئے میں نے انہیں روتے دیکھا. جو زائرین آگے چلے گئے موقف خانے خالی ہوئے میں نے انہیں روتے پیٹتے دیکھا. اتنے اداس, یعنی کروڑوں کا مجمع. بعد میں سوشل میڈیا پر انڈیا نے, عراق نے 16-17 کروڑ تک کا بھی تعداد لکھی ہے. چلو 7-8 کروڑ لے لو. کروڑوں کا مجمع, نہ لنگر کی کمی, نہ پانی کی کمی, نہ خواتین کی حرمت پہ حرف. وہ واحد سفر ہے جہاں خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں, کیونکہ حسین غیرت مندوں کا امام ہے. سارے جواب دیا کریں, سارے جواب دیا کریں. کاش یہ نعرہ حیدری لگانے کی نا فضیلت سمجھ میں آ جائے, پھر تو ہر بندہ کوشش کرے میری باری آئے میں نعرہ لگاؤں. خدا کی قسم چھٹے امام فرماتے جب کوئی بندہ ایک مرتبہ میرے دادا علی کا خلوص سے نام لیتا ہے تو مجھ صادق کا 16,000 مرتبہ ختم کیے وہ قرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں داخل ہو جاتا. اچھا یہ بتائیں, یہ حج اور چہلم کا توازن تقابل تو میں کر ہی نہیں سکتا. یقیناً وہ بڑا گھر ہے, یقیناً مکہ میں بڑا گھر ہے, لیکن میں کیا کروں اگر اب بڑا گھر بھی زیارت کو کربلا آیا ہو. میں کیا کروں بھائی اگر بڑا گھر بھی زیارت کو کربلا آیا ہو. امام صادق کے پاس ایک سائل آیا بندہ, ایک موالی مسلمان مومن مولائی محب جو بھی کہہ لے, آ کے کہتا ہے مولا دعا کریں, میں حج پر جانا چاہتا ہوں, میرے لیے دعا فرمائیں. مولا نے دعا فرمائی. میں آپ کو اس چہلم پہ کروڑوں کا مجمع کا اصل وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے جاتے کیوں ہیں, کیا ملتا ہے وہاں, کیا عطا ہوتا ہے وہاں, کیا ملتا ہے وہاں. مولا نے کہا میں دعا کرتا ہوں تو زیارت پہ جائے. جب دعا کروا کے جانے لگا تو ان کے چھٹے تاجدار نے پوچھا کبھی کربلا بھی گئے ہو, کبھی کربلا بھی گئے ہو؟ تو ایک دم رک کے پوچھنے لگا میں نے تو آپ کو بڑے گھر کے حج کے لیے عمرہ کے لیے دعا کی کہا تھا, آپ مجھے کربلا کہا, ادھر کے لیے تو دعا کر چکا. اب میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں وہاں کا حج ایک حج, یہاں میرے جد حسین کی قبر کی زیارت
है। कितने? 7। जब कहा ना 7, वो हैरानी से पूछता है 7? कहा नहीं 10। कहा मौला 10? कहा नहीं 20। कहा 20। कहा 30। कहा 30। कहा नहीं 40। कहा 40। कहा 50। कहा 50। कहा 60। कहा मौला 60। कहा नहीं 70। कहा 70। कहा नहीं 70,000। 70,000 हज्जे मकबूला। अल्लाह जाने आप क्या 70,000 हज्जे मकबूला। मकबूला का लुत्फ उठाओ, हज करके भी आओ। पानी की शीशी, 3 खजूरें, 1 तस्बीह दे के कहता है दुआ करो कबूल हो जाए। दुआ करो कबूल हो जाए। इधर अली का लाल कहता है मुझसे लिखवा के ले जाओ। एक दफा कब्र हुसैन की जियारत 70,000 हज्जे मकबूला। मकबूला समझ गया कि नहीं? मौला सबको जियारत नसीब फरमाए। सब माँ बहनों को जो तौफीक नहीं रखते मौला उनको भी तौफीक दे। वैसे तो कर्ज उठा के भी कहते हैं जाना पड़े तो चले जाओ। अली का लाल कर्ज रखता ही नहीं, से पहले पूरा कर देता है। तवज्जो है किबला। कितने हज? मैं बताना ये चाह रहा हूं कि उधर कम क्यों होते हैं, इधर ज्यादा क्यों होते हैं, इधर करोड़ों क्यों होते हैं, उधर लाखों संभाले नहीं जाते, इधर करोड़ों का नज़्म ज़ब्त देखने के काबिल है। किसी को खराश भी नहीं आती, किसी को ठोकर भी नहीं लगती, कोई ज़ियारत से महरूम भी नहीं रहता। कितने हज? सब बोले जरा, कितने हज का सवाब बताया? 70,000। आवाज नहीं आ रही। 70,000 हज्जे मकबूला। अच्छा, जब मौला ने ये कहा ना, एक मलंग, कोई दरवेश, कोई मौलाई, कोई मुहिब उस महफिल में बैठा था, कहता है मौला आपने कुछ ज्यादा ही फजीलत नहीं बता दी, आपने कुछ ज्यादा किबला नहीं बता दी। पता मौला ने क्या कहा? का कम बताया है, उसका ज़र्फ इतना था। कम बताया है, कम बताया है, उसका ज़र्फ इतना है। क्या फरमाया? जब को सब जवाब दिया करे, सब जवाब दिया करे। सलामत रहे। जज़ाकल्लाह। मौला से जब आना कि मौला आपने कुछ ज्यादा नहीं बता दिया, इतना सवाब, फरमाते कम बताए हैं, उसका ज़र्फ इतना था, उसका ज़र्फ इतना था। तो मलंग कहता है मौला कुछ और भी हैं? कहा हाँ,
جب میرے جد حسین کا ظاہر سنو گے، سب سننا چاہتے ہیں فضائل، کہتے ہیں جب کوئی میرے جد حسین کا ظاہر گھر سے ارادہ کر کے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم پر 70,000 حج مقبولہ۔ ہائے ہائے 70,000 حج مقبولہ۔ جس کی زیارت کو کعبہ خود چلا آئے، جس کی زیارت کو کعبہ، علامہ عین العارفین نے زمین کربلا اور زمین کعبہ کا توازن تقابل لکھا ہے، 2 تقابل لکھے ہیں اس نے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کون سا سناؤں، اور ایک ہے نماز اور حسین۔ توجہ ہے میرا خیال نماز اور حسین پہ کچھ توجہ ہے آپ کی، سناؤں؟ قبلہ اجازت ہے؟ اب پتہ نہیں کس کس کے صحن دل پہ اترے گی، کہاں پر شگاف پڑیں گے، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے تو یہ معلوم ہے میں کسی مکتب کی، کسی عقیدے کی نفی بھی نہیں کرتا، ہر کسی نے اپنی سزا پانی ہے، لیکن میں اکثر مجالس میں یہ کہتا ہوں جو کچھ چاہے کرو، جو کچھ چاہے کرو، لیکن کسی عبادت کو ذکر حسین کے مقابلے میں نہ لاؤ۔ جو چاہو کرو، ہم کسی کو نہیں روکتے، یہ کبھی نہ کہنا نماز افضل یا حسین۔ سنا ہے آپ نے؟ یہ غیر نہیں کہتے، سر نہیں ہلانا بولنے منہ سے۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ نماز افضل، بولے تو صحیح، کہتے ہیں نا؟ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کس کس نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں جی، سب نے سنا ہے؟ یہ کچھ اپنے ہی دوست، نماز افضل یا حسین۔ علامہ عین العارفین کی کتاب ہے صادق القرآن، اس میں زمین کربلا اور زمین کعبہ، پھر نماز اور حسین کا تقابل لکھا گیا۔ علامہ عین العارفین کہتے ہیں حسین کا بھلا نماز سے کیا تقابل، حسین کا بھلا نماز سے کیا تقابل، نماز عمل ہے، حسین شخصیت ہے۔ عمل کا تقابل عمل سے کرو، یہ پوچھو نماز افضل یا روزہ، روزہ افضل یا حج، حج افضل یا زکوٰۃ، زکوٰۃ افضل یا جہاد۔ حسین کا پوچھنا ہے نا، حسین ہے شخصیت، یہ پوچھو حسین افضل یا آدم، حسین افضل یا نوح، حسین افضل یا ابراہیم، حسین افضل یا موسیٰ، حسین افضل یا عیسیٰ۔ یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، عمل کا تقابل عمل سے کرو، شخصیت کا تقابل شخصیت سے کرو۔ اچھا جب آپ پوچھیں گے نا حسین افضل یا آدم، حسین افضل یا نوح، حسین افضل یا ابراہیم، حسین افضل یا موسیٰ، حسین افضل یا عیسیٰ، جب یہ سوال کرو گے نا میں تو چپ کر جاؤں گا، آپ کے علامہ اقبال چپ نہیں کریں گے۔ علامہ اقبال بے ساختہ کہیں گے از ہیچ پیغمبری نہ باید ہی کار، واللہ حسین کارے کر دی، جو کام نبی نہیں کر سکے وہ حسین نے کر دیا۔ دوستو میرے پاس دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، بہت کچھ
تھا طبیعت میں، مزاج میں، لیکن ظاہر ہے یہ بعد میں پڑھنے والے، پہلے پڑھنے والے، ظاہر ہے ایک دوسرے کا وقت چلا گیا. میں تو 12 بجے سے آیا بیٹھا ہوں. میری کوشش تھی 1-1:30 بجے مجھے بٹھا دیا جاتا تو پھر میں اپنی مرضی سے پڑھتا. لیکن اب میں اس سوال کا کم از کم پوسٹ مارٹم کیے بغیر منبر نہیں چھوڑوں گا. سوال کیا ہے؟ حسین افضل یا نماز؟ تو جو ہے بھائی، یہ سوال میں نے نہیں کیا، جس نے بھی کیا اللہ اسے ہدایت دے. لیکن علامہ عین العارفین نے صادق القرآن میں نماز اور حسین کا آپس میں سوال و جواب پر مکالمہ لکھا ہے. سنیں گے جی؟ قبلہ اجازت ہے تو جو ہے بھائی سنیں گے. نماز اور حسین پر علامہ عین العارفین نے صادق القرآن میں مکالمہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن نماز بچپن میں حسین کے سامنے آ گئی. ایک دن قبلہ بچپن میں نماز اور حسین کا آمنا سامنا ہو گیا. تو نماز مولا حسین سے پوچھتی ہے یا حسین، عربی بھی پڑھتا ہوں تھوڑا سا ترجمہ کر کے، میں کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر ہی سمیٹ لوں. یا حسین انت قرۃ العین رسول اللہ، اے حسین تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کہتی ہے مولا حسین کو، اے حسین تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مولا کہتے ہیں مقصد بیان کر، یہ چوچلے نہ بہا، یہ تعریفوں کے پل نہ باندھ، مقصد بیان کر. کہتی ہے مقصد یہ ہے وَيَقُولُ لِي جدوں کا فِي الصَّلَاةُ قُرَّةُ الْعَيْنِ، تیرے جد کا قول ہے نماز بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو بھی رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میں بھی رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک. مولا نے پھر کہا مقصد بیان کر. کہتی مقصد یہ ہے کہ تو بھی رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میں بھی رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک. فَأَيْنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ واہ بھائی واہ. مولا حسین نے جب یہ سوال سنا، کہتے نماز میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی تو مجھ سے ایسا سوال کرے گی. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا تو مجھ سے ایسا سوال کر. یہ گھنٹوں کی تقریر ہے جو میں 5 منٹوں میں آپ کے دامن میں ڈال دینا چاہتا ہوں. خدا کی قسم گھنٹوں کی تقریر ہے، اگر اس کی تشریح میں جاؤں تو. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی تو مجھ سے ایسا سوال پوچھے گی. اچھا اگر پوچھ ہی لیا ہے، کوئی اپنی فضیلت سنا، کوئی اپنی فضیلت سنا. علامہ عین العارفین کی کتاب صادق القرآن سے پڑھ رہا ہوں. جب کہا نا مولا حسین نے نماز کوئی اپنی فضیلت سنا، نماز تو چوڑی ہو گئی، اپنے فضائل سنانے لگی. کہتی ہے یا حسین انا اول فریضہ، میں اول فریضہ ہوں. اوجب اللہ علی العباد، میں بندوں پر واجب ہوں. ولیس فی رخصتی حتی غریق فی البحر، حسین ڈوبنے والے کو بھی میری معافی نہیں، اسے بھی چاہیے مجھے پڑھ کے ڈوبے. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب میں عربی ساتھ پڑھ رہا ہوں تو آپ کے سر سے گزر جاتی ہے. اچھا میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. مولا حسین نے کہا اپنی کوئی فضیلت سنا.
کہتی میں اول فریضہ، میں بندوں پر واجب، میری معافی کسی کو نہیں، ڈوبنے والے کو بھی چاہیے مجھے پڑھ کے ڈوبے۔ جب نماز اپنے فضائل سنا چکی تو شیر زہرا کے چہرے پہ جلال آیا۔ کہا اچھا نماز مانتا ہوں تو اول فریضہ، تو بندوں پر واجب، تیری معافی کسی کو نہیں، ڈوبنے والے کو بھی چاہیے تجھے پڑھ کے ڈوبے، لیکن تو مجھے نہیں جانتی؟ یا حسین یا صلاۃ اوجب اللہ علی العباد لأوقات الخمس اوجب مودتی من الحمس الی الرمس۔ نہیں سمجھ آئی نا؟ کیا کروں میں، مجھے سادہ عربی اس لیے پڑھنی پڑتی ہے، پھر بعد میں حوالے پوچھیں گے کہ شاید اپنی طرف سے خطیبانہ جملے ہیں۔ مولا حسین کہتے ہیں اے نماز اوجب اللہ علی العباد لأوقات الخمس، اے نماز تجھے پتہ ہونا چاہیے تو 5 وقتوں کے لیے واجب ہے، تو 5 وقتوں کے لیے واجب ہے، تو 5 وقتوں کے لیے واجب ہے۔ میری مودت آغوش مادر سے لے کر آغوش قبر تک ایک لمحے کے لیے نہ قصر نہ قضا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ رضوان ترابی صاحب، آپ کے شہر میں آئے ہوں، عزت افزائی کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ بانیان کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائیں۔ بالخصوص مجھے یاد آ رہی ہے مولانا طالب جعفری صاحب کی، خلاق عالم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی بھی اس بارگاہ کے لیے سنائے بہت سی خدمات ہیں، مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ توجہ ہے نا قبلہ؟ نماز تو 5 وقتوں کے لیے واجب ہے، 5 وقتوں کے لیے، وہ 5 وقتی تو ہما وقتی سے مقابلہ کرنے آئی ہے، جس کی محبت جس کی مودت ایک لمحے کے لیے نہ قصر نہ قضا، نہ قصر۔ اچھا یہ کوئی خطیبانہ جملے ہیں؟ میں نے تو خانہ کعبہ میں دیکھا کسی نے امام سے آگے کہا مولا دیکھو حاجی کتنے آئے ہیں، میرے مولا نے کہا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو دیکھا انسان کم حیوان زیادہ، حیوان زیادہ، حیوان زیادہ۔ مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ان کے دل ہماری ولا سے خالی ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں ان کی ولا نہ ہو، انسان حیوان دکھائی دیتا ہے، حیوان دکھائی دیتا ہے۔ جزاکم اللہ، سلامت رہے آپ، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اس بارگاہ کے تمام بانیان کو اور تمام متولیان کو، تمام انتظامیہ کو مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی مشکلات آسان ہوں، ان کی پریشانیاں دور ہوں، مولا انہیں دام در میں سخنے ہر عزت سے نوازے، ہر دنیاوی و دینی نعمت سے نوازے۔ توجہ ہے قبلہ؟ اچھا اب مولا حسین نے اپنی فضیلت سنا دی، نماز نے اپنی۔ اب مولا پوچھتے ہیں جب کہا نا کہ تو 5 وقتی میں ہما وقتی، میری محبت مودت ایک لمحے کے لیے، نہ قصر نہ قضا، ہائے نہ قصر نہ قضا۔ بابا جی بیٹھو ذرا، میری بیٹھیں بیٹھیں بابا جی، میری کیوں ہائے ہائے
نماز نماز اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ فَأَيْنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ نماز پھر کہتی ہے وَيَقُولُ لِي جَدُّكَ أَعْظَمُ، تیرے جد کا قول افضل ہے، لگتا ہے افضل میں ہوں۔ تو نماز بھی مقصر سے کوئی کم اکڑ خالی تھوڑی تھی، کہتی ہے لگتا ہے افضل میں ہی ہوں۔ جب کہا نا میں ہی ہوں، کہا اب نہ تیری فضیلت سنوں گا نہ اپنی سناؤں گا، فیصلہ میدان میں ہوگا، فیصلہ میدان میں، اب میدان لگے گا، اب میدان میں فیصلہ ہوگا۔ دوستو آپ چونکہ عربی پہ توجہ نہیں دے رہے، لہذا میں عربی بات چھوڑ کے میں اردو پہ ہی اکتفا کرتا ہوں۔ مولا نے کہا اچھا میں 5 سوال کرتا ہوں، مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب دے دے۔ اب میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے نا؟ دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، چونکہ آپ عربی سمجھنے میں ذرا دیر کر دیتے ہیں۔ 5 سوال نماز نے جب کہا نا لگتا ہے افضل میں ہی ہوں، کہا میرے 5 سوالوں کا جواب ہاں یا نہ میں دے دے۔ کہا مولا پوچھئے، کہا بتا عصر سے زیادہ کوئی تاکیدی نماز ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا جمعے سے افضل کوئی دن ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا تیرے ارکان میں سجدے سے بڑا کوئی رکن ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا نانے کی مسجد سے زیادہ قابل احترام کوئی مسجد؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا نانے سے زیادہ معزز کوئی نمازی؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا جا پھر میں حسین تجھے دعوت دیتا ہوں، جمعے کا دن ہوگا، عصر کی نماز ہوگی، نانا نمازی ہوگا، نانے کی مسجد ہوگی، ہوگا بھی سجدے میں۔ ہوگا بھی سجدے میں، تو بھی آ جانا، میں بھی آؤں گا، پھر دیکھیں گے تو میرا انتظار کرتی ہے یا میں۔ جمعے کا دن ہوگا، عصر کی نماز ہوگی، نانے کی مسجد ہوگی، نانا نمازی ہوگا، اور ہوگا بھی سجدے میں۔ تیرا افضل ترین رکن سجدہ ہی ہے نا، تیرا افضل ترین رکن سجدہ ہے نا، ہوگا بھی سجدے میں، تو بھی آ جانا۔ اچھا یہ بھی سن لے نماز، میں پہلے نانا کے ساتھ جاتا تھا، اس دن بعد میں آؤں گا، ساری فضیلتیں تو لے لے، جمعے کا دن تیرا، عصر کی نماز تیری، نانا نمازی تیرا، نانے کی مسجد تیری، نانے کا سجدہ تیرا، حسین اکیلا آئے گا۔ حسین اکیلا آئے گا، تیری اوقات نہ بتا دی تو حسین نہ کہنا۔ اچھا یہ معاہدہ ہو گیا، یہ طے پا گیا، تو کیا مولا آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ جی راہ فرار تو نہیں اختیار کی، آئے۔ اچھا نماز بھی اڑی رہی، وہ بھی کہیں نہیں گئی، جمعے کو وہی تھی، عصر کی نماز میں وہی تھی، سجدے میں وہی تھی، نانے کی مسجد میں وہی تھی، نانا نمازی تھا وہی تھی، نماز بھی نہیں گئی، لیکن حسین بعد میں آئے۔ آئے بھی کب؟ جب نانا اور نانا کے صحابی سب سجدے تھے، سب سجدے میں، سجدے سے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا،
سجدے سے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ علامہ عین العارفین نے لکھا ہے یتخطی علی الرکاب المصلین، نمازیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھتے ہوئے، گردنوں پہ پاؤں رکھتے ہوئے نانا کی پشت پر سوار ہو گئے۔ نانے کا رخ قبلہ کی جانب، حسین کا رخ نمازیوں کی جانب۔ 72 مرتبہ یا 86 مرتبہ رسول نے کہتے ہیں تسبیح پڑھی۔ تسبیح کہاں پڑھی؟ یہی کہتے رہے حسین اترے تو سر اٹھاؤں، حسین اترے تو سر اٹھاؤں، حسین اترے تو سر اٹھاؤں، حسین اترے۔ اچھا جو پیچھے صحابی تھے اٹھتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، کہتے حسین، پھر سجدے میں، سر اٹھاتے ہیں، سامنے حسین، پھر سجدے میں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی ایک بات، نبی نے 72 مرتبہ حسین حسین کہا، صحابہ نے 72 مرتبہ نماز میں حسین حسین کہا، نہ رسول کی نماز باطل ہوئی نہ صحابہ کی۔ بس عزیزو، بس یہی ایک سلسلہ ہے ہمارا کہ ولایت علی ہماری روح ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری پہچان ہے۔ آج تک دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ علی ولی اللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں جی، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ کس کے کہنے پہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، رسول نے کہا، ایسا ہی ہے۔ بلکہ کتابوں کے نام میں بتاتا ہوں، ریاض النظرہ، جنابی المعدد، ارجح المطالب، فرائض السمتین، اپنا ارجح المطالب، معدد فی القربہ، یہ 5 کتابیں ہیں بھی اہل سنت کی۔ ان میں لکھا ہے کہ جب اللہ کا رسول معراج سے واپس آیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میں تشریح میں نہیں جانا، بس یہ ایک آدھ جملہ کہہ کے میں مختصر سے مسائل پڑھوں گا، میرے بعد میں ذاکر صاحب مسائل پڑھیں گے۔ سرکار آپ معراج پہ گئے تھے، آپ نے جنت دیکھی؟ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ ہر کوئی جنت جانا چاہتا ہے، میں وہیں پہ آ گیا۔ ہر کوئی جنت جانے کا طلبگار ہے، خواہشمند ہے یا نہیں؟ سرکار سے پوچھا، سر معراج پہ گئے، جنت دیکھی؟ سرکار نے کہا اگر میں نے نہیں دیکھی تو پھر کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ سرکار اس کی کوئی نشانی بتائیں، کوئی نشانی؟ سرکار فرماتے ہیں رأیت مکتوباً علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں، یہ تو تیسری روایت ہے، میں آپ کو 2 اور سناتا ہوں۔ لا الہ، یہ اہل سنت کی کتابوں میں جو لکھی ہے، صحابہ نے پوچھا اور رسول نے کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی اخی رسول اللہ، علی رسول کے بھائی ہیں، یہ بھی لکھا جنت کے دروازے پر۔ دوسری مرتبہ روایت ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ سرکار کیا دیکھا جنت میں؟ فرماتے ہیں رأیت مکتوباً علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عدتہ بعلی، علی رسول کا زور ہے، علی رسول کی طاقت ہے، علی رسول کا بازو ہے۔ پھر تیسری روایت میں انہی اہل سنت کی 6 کتابوں میں جن کے میں نے نام لیے،
شفائے قاضی ایاز بھی ان میں شامل ہے، 5-6 کتابیں ہیں اور ساری اہل سنت کی۔ تو جب آخری کسی صحابی نے پوچھا سرکار کچھ اور بتائیے، جنت میں نشانی کیا ہے؟ فرماتے ہیں رائی تو سنیں گے بھائی، سننا چاہتے ہیں تو بتائیں، نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ رائی تو پھر یہ خاموشی سے تو نہ سنیں، ایسے تو وہ بھی نہیں سنتے جن کا ذکر سننے کے قابل نہیں، وہ بھی ایسے نہیں سنتے، وہ بھی کہتے ہیں کون ہے سبحان اللہ۔ ہم یہاں کہہ کے سبحان اللہ نہیں کہلواتے، سینہ دل چیر کے بولے تو پھر بولے۔ رائی تو مکتوباً، نتیجہ دینے جا رہا ہوں، رائی تو مکتوباً، اور جنت کے طلب رکھنے والوں اور جنت کے خواہش مندوں اور جنت کے طلبگاروں اور نماز روزے حج و زکوٰۃ جہاد جنت کی خاطر پڑھنے والوں، جنت کی خاطر قتل و غارت گری کرنے والوں، جنت کی خاطر ایک دوسرے کو مارنے والوں، رسول فرماتے ہیں رائی تو مکتوباً علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے بھائی؟ سارے بولیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ رسول نے بتایا صحابہ کو کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی علی علی۔ کہاں لکھا ہے بھائی؟ جی آواز نہیں آئی جی؟ جنت کے دروازے پر بیٹھتے بابا جی میری سنیں آپ نتیجہ، جنت کے دروازے پر۔ اچھا میں نے تو دنیا میں دیکھا جس گھر پہ علی کا نام وہ گھر شیعوں کا، جس بس پہ علی کا نام وہ بس شیعوں کی، جس ٹرک پہ علی کا نام وہ ٹرک شیعوں کا، جس گلی میں علی کا نام وہ گلی شیعوں کی، جس بارگاہ پہ علی کا نام وہ بارگاہ شیعوں کی، جس گاڑی پہ علی کا نام وہ گاڑی شیعوں کی۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر کیا شرم نہیں آئے گی نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکاتیں دے کے، بندے مار کے جنت میں جاؤ گے اور دروازے پر علی ولی اللہ لکھا ہوا دیکھ کر غیرت ہو تو یہ کہہ کے آ جانا یہ تو جنت شیعوں کی۔ عزیزو دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، میں مسائل طویل بھی نہیں پڑھنا چاہتا تاکہ پیچھے جو ذاکر صاحب آ گئے وہ میرے حصے کا بھی مسائل پڑھیں گے۔ میں بس مسائل میں حصہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ جو بی بی شام سے آتی ہے وہ ہم سے فضائل سننے نہیں، وہ بھائی کا چہلم منانے آئی، وہ علی اکبر کا چہلم منانے آئی ہے، علی اصغر کا پرسہ لینے آئی ہے، وہ اونو محمد کا پرسہ لینے آئی ہے، وہ قاسم کا پرسہ لینے آئی ہے، 72 شہداء کا پرسہ لینے آئی ہے۔ لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ کربلا تک جو ہوا اگر ہو جاتا شاید ہم نہ روتے، شاید ہم نہ روتے۔ کس بات نے
سید سجاد کو خون رلایا. کس بات نے سید سجاد کو خون رلایا؟ بھئی خون رونا کوئی آسان کام ہے؟ اتنے مومن بیٹھے صبح سے گریہ کر رہے ہیں، کسی نے خون رویا؟ کسی کی آنکھ سے خون نکلا؟ کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے کہ خون جب جگر سے جوش مارتا ہے، 70 پردے خون روکتے ہیں، آنکھوں کے پردے تک 70 پردے خون کو باہر آنے سے روکتے ہیں. لیکن سنا ہے میرے بیمار آقا مسلسل 40 برس تک خون، آنسو نہیں، پرنالوں کی شکل میں. ابن منذر مدائنی اس گلی سے گزرا، مکان کی چھت سے خون گرا، رک گیا، رک کے کہتا ہے مدینے کے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیا جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہیں؟ یہ بات امام محمد باقر نے سنی، نیچے آئے، کہتے ہیں ابن منذر یہ کسی جانور کا خون نہیں، میرے بابا سید سجاد کا خون ہے. میرے بابا جب سے شام سے رہا ہو کے آئے، کہتے ہیں الشام 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 کہہ کے روتے ہیں اور خون بہتا ہے آنکھوں سے. ابن منذر کہتے ہیں مجھے مولا کے پاس لے چلیے، مجھے مولا کے پاس لے چلیے. عزادارو ابن منذر کو لے کے امام محمد باقر سید سجاد کے پاس آئے. ابن منذر نے جب امام کی حالت دیکھی، جیسے کمزور درخت کی ٹہنی ایسے لہرا رہی ہوتی ہے، اس طرح سے خون رو رو کے حالت ہو گئی ہے. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا اب تو خون رونا بند کر دے. سید سجاد کہتے ہیں کیا میرا اکبر آ گیا؟ کیا میرا اصغر آ گیا؟ کیا انہوں محمد آ گئے؟ کیا میرا قاسم آ گیا؟ ابن منذر تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی. اے میرے 18 یوسف، میرے 18 یوسف کربلا میں. ابن منذر مجھے تو سکینہ کی وہ بات رونے سے ایک لمحہ بھی فرصت نہیں دیتی. جب سکینہ نے مجھے شام کے بازار میں کہا تھا بھیا ان سے کہو جتنا مارنا ہے کمر پہ مارے، میرے چہرے پہ نہ مارے. بھیا سجاد اب مجھے چہرے پہ مار نہیں کھائی جاتی، اب مجھے چہرے پہ مار نہیں کھائی جاتی، اب مجھے چہرے پہ مار نہیں کھائی جاتی. عزادارو اب ابن منذر نے ایک آخری سوال کیا. بس عزادارو میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، بس یہ آخری جملہ ہے پرسے کا، میرے بعد والے بھائی تفصیل سے مسائل پڑھیں گے. ابن منذر نے وجہ پوچھی. وجہ کیا پوچھی؟ کہتے ہیں مولا 1400 سال تک عزادار روئیں گے اور آج تک رو بھی رہے. مولا کسی نے خون نہیں رویا، خون نہیں رویا. کہتے ہیں 70 پردے خون روکتے ہیں، آخری پردے آنکھوں کے ہیں.
جو خون کو باہر آنے نہیں دیتے. ابن منذر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے, آخری جملہ سن لو اور پرسہ دے لو, مولا ہر مومن کے پردے, ہر عزادار کے پردے, ہر غمزدہ کے پردے, ہر عزادار حسین کے آنکھوں کے پردے خون روکتے ہیں. مولا آپ کی آنکھوں کا پردے خون کیوں نہیں روکتے؟ خون کیوں نہیں روکتے؟ خون کیوں نہیں روکتے؟ سید سجاد رو کے کہتے ہیں میری آنکھوں کے پردے اسی دن پھٹ گئے, اور جس دن زینب اور سکینہ کو ننگے سر بازار میں دیکھا.